ایک صحابی ہوئے حضرت ضماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ابتداء اسلام ہی میں ایمان قبول کر لیا تھا، بلکہ آپ وہ خوش بخت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے. سبحان اللہ. حضرت ضماد یہ طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور اس دور کے طور طریقے کے مطابق دم بھی کیا کرتے تھے. آپ یمن میں رہتے تھے اور وہیں لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آئیے سنتے ہیں. سبحان اللہ. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ضماد جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور منتر وغیرہ کر کے جن نکالا کرتے تھے. ایک دن آپ آئے، مکے میں آئے. یہاں غیر مسلموں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے. جب جناب ضماد نے یہ سنا تو بولے کہ میں انہیں دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ میرے منتر سے ان کو شفا مل جائے. چنانچہ جناب ضماد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ، اس پاک بارگاہ کی کیا شان ہے کہ ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں. سبحان اللہ. جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا. خیر جناب ضماد نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں جن نکالتا ہوں، جن نکالنے کا منتر جانتا ہوں. اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، کیا میں آپ کو دم کروں؟ اللہ اکبر. جو تمام جہانوں بلکہ خود جنات کے بھی نبی ہیں، جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، غوث پاک کی یہ شان ہے کہ سبھی جنات تھر تھراتے ہیں، سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. سرکار کی وہ شان ہے. بلکہ اس دور میں بھی حضور کے جو عام بڑے بڑے غلام ہیں ان کو دیکھ کے جن کا حال برا ہو جاتا ہے. اب وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں دم کروں، بھلا ان کو کسی جن کا کیا خطرہ تھا؟ اصل میں دم کی ضرورت تو جناب ضماد کو تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کر دیا. کیا دم کیا سنیے. روایت کے الفاظ ہیں، حضور نے جب جناب ضماد کی بات سنی تو فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. یہ دم کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مبارک جملے جناب ضماد پر اثر کر گئے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے پیارے کلمات پھر سنائیے. اللہ. آپ نے اپنی بابرکت زبان سے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے. جناب ضماد بولے ایک بار پھر سنائیے. سبحان اللہ. تیسری بار پھر ارشاد فرمائی. اب جناب ضماد کا سینہ روشن ہو چکا تھا. بولے میں نے بڑے بڑے کہانوں کا کلام بھی سنا ہے، جادوگروں کی باتیں بھی سنی ہیں، میں نے شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے، لیکن آج تک ایسا کلام کبھی نہیں سنا. ان مبارک کلمات کی گہرائی تو سمندر جیسی ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کر جناب ضماد نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہا ہاتھ یدا کا ابایع کا علی الاسلام. اے محبوب ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے مجھے مسلمان. سبحان اللہ. آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے اکسیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. سبحان اللہ. جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا. واہ کیا تقریر پرتاثیر ہے. حضور کے کلام پاک کی بھی کیا نرالی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تپا معجزہ ہی معجزہ ہے. ہاتھ معجزہ، آنکھیں معجزہ، بینی معجزہ. قربان جائیے دہن مبارک یعنی منہ کے جو اندر کا حصہ اسے دہن کہتے ہیں، یہ بھی معجزہ. اس دہن مبارک میں جو اندر لعاب بنتا ہے وہ بھی معجزہ. سبحان اللہ. وہ تھوک مبارک کسی نمکین کنویں میں پڑ جائے تو کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. نکلی ہوئی آنکھ میں وہ لعاب لگ جائے وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے.
ٹوٹے ہوئے بازو پر وہ لعاب لگ جائے وہ بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کسی کے منہ میں چلا جائے تو سب گندی عادات سے نجات بخش دیتا ہے۔ اور اس دہن مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کی یہ تاثیر ہے کہ کانوں پہ رستے دل میں اترتے ہیں اور دل کی ساری سیاہیاں دور کر کے دل کو روشن چمکدار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان حضرت ضماد رضی اللہ عنہ جیتے جاگتے انسان تھے، ان میں روح بھی تھی، سانسیں بھی چل رہی تھی، صرف دل مردہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی تاثیر سے ان کا دل زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ مگر یاد رکھیے گا کہ یہ کلام مبارک صرف مردہ دلوں کو ہی زندہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بے جان چیزوں میں جان بھی ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ حضور کا کلام ایسا بے ہے۔ شک حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن حضور ممبر پر تشریف لائے، اپنے خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 67، ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا ان کی قدر کرنے کا حق تھا۔ پھر آپ پرجوش انداز میں اللہ کی شانیں بیان کرنے لگے۔ آپ کے اس کلام مبارک کو سن کر لکڑی کا بنا ہوا ممبر وہ جھومنے لگ گیا۔ سبحان اللہ حضور خطبہ دے رہے تھے اور ممبر جھوم رہا تھا۔ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اس سے، جھومنے جو لگا ممبر۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولانا جمیل رضوی لکھتے ہیں کہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا، سبحان اللہ باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، آنکھوں سے برستی رحمت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، اے شاہ رسالت کیا کیا کہنا۔ کہنا سبحان اللہ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، کلام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سینے میں پھپھڑوں کے اندر ہوا ہوتی ہے، جب ہم بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ہوا اٹھتی ہے، پھر گلے اور منہ کے مختلف حصوں سے ٹکراتی ہے، اور وہ جب ہوا ٹکراتی ہے تو اس سے لفظ بنتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے الفاظ ہیں نا، یہ سینے سے اٹھنے والی ہوا سے بنتے ہیں اور ہم اگلے کو بات سمجھا پاتے ہیں۔ اور اسے مخارج کہتے ہیں، لفظوں کا جو ڈفرینس ہے نا، فرق ہے، یہ مخارج کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر وہ ہوا حلق کے نیچے والے حصے سے ٹکرا کر نکلے تو حمزہ بنتا ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ٹکرائی تو عین بنتا ہے، آ بنتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ٹکرائے تو کاف بنتا ہے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ٹکرائے تو با بنتا ہے۔ غرض کہ اصل وہ سینے سے اٹھنے والی ہوا ہے، اس ہوا سے الفاظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، اور اس سے پھر کلام بنتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اٹھنے والی وہ مقدس ہوا جب زبان مبارک کے ذریعے کلام بن کر نکلتی ہے تو اس ہوا میں یہ تاثیر آ جاتی ہے کہ مردے تو مردے بے جان چیزیں جن میں کبھی جان تھی نہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، سبحان اللہ وہ بھی اس کلام مبارک کو سن کر جھومنے لگ جاتے ہیں۔ اب سوچئے جب سینے مبارک سے اٹھنے والی ہوا کی یہ تاثیر ہے تو مبارک ہاتھوں کی تاثیر کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ بے شک پیاری پیاری سہانی سہانی آنکھوں کی شان کیا ہوگی، کانوں کی شان کیا ہوگی، سراپا مصطفیٰ کی تاثیر کیا ہوگی۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبروؤں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میری عادت تھی پیارے نبی سے جو کچھ سنتا تھا اسے لکھ لیتا تھا۔ قریش کے کچھ لوگ مجھے کہنے لگے، اے عبداللہ، انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، اور لہٰذا آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اکتب، یعنی اے عبداللہ لکھا کرو، اللہ ہر بات، میری ہر بات لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کے کلام کی نرالی شان ہے۔ یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہمارا غصے میں اور کیفیت ہوتی ہے،
اصلیت سامنے آ جاتی ہے، خاص کر جب ہمیں غصہ آتا ہے یا جب کوئی ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے نا، سفر میں ہم اپنا آپ دکھا دیتے ہیں کہ ہاں اصل میں یوں تھا، وہ تو ویسے میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اچھا بنا ہوا تھا، اصل میں میرے اندر یوں ہے۔ یا جب غصہ آتا ہے نا تو اس وقت جو اچانک منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، گندی گندی گالیاں نکلتے ہیں، اس سے بندے کے اندر کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل تو یہ تھا، اس کی گھر والوں کی یہ تربیت تھی، یہ تو غلاظت سے بھرا ہوا بندہ۔ لیکن کئی لوگ ایسے صابر و شاکر ہوتے ہیں، اتنے صبر والے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے جو نکلتا ہے اچھا ہی نکلتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ ہم جیسے نکمے لوگ ہیں، غصے میں ہو تو اول پھول بکنے لگتے ہیں، خوشی میں ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہے ہیں، کسی کی تعریف کرنے پہ آئیں تو پھر جھوٹے مبالغوں کی لائن لگا دیتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مذہبی محفلوں میں بھی، اسٹیجوں پر بھی کسی کے لقب لگانے جب شروع کرتے ہیں، خطیب جلیل تو خطیب اعظم فلاں تو فلاں 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 فلاں، پتہ نہیں کیا کیا، نعت خوانوں کو بھی اور دیگر مولوی صاحبان کو بھی وہ پوری لمبی لائن لگا دیتے ہیں۔ اب جو اب کہہ رہے ہیں کیا بندہ وہ ہے یا نہیں، لیکن لمبی چوڑی لسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے، جو کہ نقیب نے نقابت کے اپنے جوہر دکھانے ہوتے ہیں، تو تب بھی کوئی سمجھے گا نقیب ہے، لمبے چوڑے تخلص لگا کے اگلے کو بلانا ہے، اور پھر ایک رسم و رواج چل پڑا ہے۔ جو تعریف اتنی کرنی ہے جتنی اگلے میں ہے کوئی خوبی، جھوٹی تعریف نہیں کرنی، مبالغہ آرائی نہیں کرنی ہوتی۔ تو یوں ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، برائی کرنے پہ آئیں تو جھوٹے الزامات کی لائن لگا دیتے ہیں، مگر قربان جائیے میرے آقا کا مبارک کلام ہے، حالت جلال ہو تب بھی حق بولتے ہیں، سبحان اللہ، خوشی کی کیفیت میں ہوں تب بھی حق فرماتے ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہوں اس زبان سے غلط بات نکلتی۔ بے شک، اللہ پاک قرآن کریم میں آپ کی شان بتاتے ہوئے فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہ پیارے محبوب فنا فی اللہ کے اس مرتبے پر ہیں کہ کلام رب واحد لا شریک کا ہے، مگر جاری اس زبان سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا کی زبان مبارک پر جو بھی جاری ہو اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ یا تو اللہ کا مقدس قرآن ہوگا اور وہ پھر حدیث ہوگی، اور یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، یعنی کلام رب کا مقدس قرآن ہوگا، دوسری صورت ہے کہ وہ حدیث کہلائے گی، یہ دونوں ہی باتیں اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں، حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں، اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی، حدیث خفی کی یعنی حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، بس قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ سے ہے روشن، زبان مقدس پہ حق بولتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔